ابھی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یا پھر میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ انہوں نے اپنا کام پکا کر لیا ہے۔ میں دیکھوں گا کہ نوجوان نسل جو ہے کیسے ان شیطانی ترامیم کے راستہ روکے گی۔ یہ لوگ جو ہیں حق اور صداقت کے علمبردار ہیں، آرٹس اکثریتی جج، اور یہ مزید گند بڑھے گا۔ مارشل لاؤں کا کردار ہے، ڈکٹیٹروں کا کردار ہے ملک کو برباد کرنے میں، ان سے 10 گنا زیادہ کردار ہے ان عدالتوں کا جنہوں نے ان ڈکٹیٹروں کی توثیق کی۔ خان صاحب انہوں نے بھی کچھ چیزیں کہی ہیں کہ جی ہم منصور علی شاہ کی سپورٹ کرتے ہیں۔ منصور علی شاہ ایک معزز جج ہیں، ان کا بڑا اچھا ٹریک ریکارڈ ہے۔ اس شخص کو کیوں اپنی پسندیدگی کا داغ اس کے ماتھے پہ لگا کے اس کے مستقبل کو خراب کرتے ہو؟ کیوں اسے آپ فیض حمید بنانا چاہتے ہو؟ ارے یار کم از کم اتنا ہی اپنی عزت رکھو سیاستدانوں، اگر آج آپ کو آئین سے محبت یاد آ گئی ہے اور عدلیہ کی زیادتیاں اور چیرہ دستیاں یاد آ گئیں تو بھائی وہ تو نکال لو، دیوار سے ہٹاؤ وہ جو تم نے شیشے میں بند کر کے گوہر ایوب خان صاحب کے حکم پہ وہ لگا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب تو ویسے بھی ان کا بیٹا دوسری جماعت میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساری باتیں حق میں جانب، لیکن 2 باتیں میں ابھی بھی نہیں سمجھ پایا۔ کون سی؟ کہ آپ کو یہ سب کچھ اب آج کیوں یاد آ رہا ہے جب یہ اکثریتی فیصلہ آ گیا، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ ناپسند بھی ہیں، آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو بھی فیض حمید کے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری دانش میں ابھی آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، یا پھر میں یہ سوچنے کو مجبور ہوں کہ انہوں نے اپنا کام پکا کر لیا ہے۔ کنہوں نے؟ حکومت نے۔ جیسے ہی شہباز شریف صاحب آئیں گے، نہیں نا، وہ نواز شریف صاحب جا رہے ہیں نا سر، 3 اور ابھی کنفرم نہیں ہے، 3 اور 5، 3، 4، 5 ان دنوں میں سے کسی ایک دن وہ فلائی کر جائیں گے۔ تو وہ اگر یہ خوشگوار کام کرنے کے بعد خوشی جائے تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ کہ کب تشریف لانا ہے پرائم منسٹر صاحب نے واپس؟ سر 29 کے دن کو یہاں پہ ہوں گے۔ ہاں تو پھر 30 کو یکم کو 29 کو اتوار ہے، 30 کو سوموار بنے گا۔ تو پھر یعنی پہلی جمعرات کو انہوں نے نمبر پورے کر لیے ہوگا، یہی ہو سکتا ہے۔ یہ جو آج عرفان صدیقی صاحب یوں بولے ہیں، کچھ لوگ عرفان صدیقی صاحب کا بولنا نواز شریف صاحب کا بولنا ایک ہے۔ خیر وہ میں اس بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ بہت اہم لوگوں کے استاد بھی ہوتے ہیں، تو کوئی پتہ نہیں کس کی، لیکن بہرحال یہ کہ جن کے استاد تھے وہ چلے گئے نا سر۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی بھی کچھ لوگوں کے استاد ہیں جو ابھی بھی ہیں کہیں نہ کہیں۔ ایسی بات نہیں، مطلب یہ کہ یار میں اس معاملے میں نہیں الجھنا چاہتا کہ وہ بات یہ ہے کہ ہم یہ کیوں فرض کر رہے ہیں کہ وہ کسی شخص کی بولی بول رہے ہیں۔ آپ کیوں نہیں مان رہے کہ پروفیسر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں بطور سینیٹر اپنی جماعت کا موقف بڑے بھرپور انداز میں پیش کر رہے ہیں؟ آپ نے مجھے کہا کہ ان آئینی ترامیم کے ساتھ نواز شریف نہیں کھڑے، آپ نے کہا تھا، تو اگر آج عرفان صدیقی بیٹھ کے انہی آئینی ترامیم کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں تو اس مین کے نواز شریف صاحب ان آئینی ترامیم کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری بات سننی نہیں ہوتی، آداب نہیں ہوں، لیٹنا ہوتا ہے، پھر آپ نے یہ ہوتا ہے، پھر آپ نے کیمرے میں دیکھنا ہوتا ہے میرے بال کیسے لگ رہے ہیں۔ نہیں سر یہ جو سو کالڈ آئینی ترامیم ہیں، ان کی سجیشن 3 قسم کے مینوسکرپٹس آئے تھے 3 جگہوں سے۔ کیا مطلب؟ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نا، بس میں نے بول دیا جو میں نے کہنا تھا۔ 3 آئینی ترامیم میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈرافٹ 3 ہے؟ یار آئین میں ترامیم کے لیے ایک پلان اے، تبھی یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مختلف جگہوں سے 3 مختلف ڈرافٹ آئے۔ میاں نواز شریف صاحب نے اس ڈرافٹ کو ریجیکٹ کیا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ سزا جو دی جائے گی اس سے ہائی کورٹ کا ریویو واپس لے لیا جائے۔ وہ والا ڈرافٹ جو ہے وہ انہوں نے نامنظور کیا۔ اور وہ ڈرافٹ کہاں سے آیا اس کو نواز؟ مجھے اگر یہ کہنے کی ہمت ہوتی نا، پتا ہے آپ تو میں جو ہوں نا، میں 4 سال جو ہے میں بے روزگار میں رہتا، آپ کی طرح میں بیٹھا ہوتا یوں کر کے، سمجھ گئی نا بات؟ مجھے اپنی اوقات پتہ چل گئی ہوئی ہے، میں ٹائی لگا کے مرتے دم تک یوں چپکا رہنا چاہتا ہوں اور تحریک انصاف کے تانے سننا چاہتا ہوں۔ آپ بات جو ہے نا غلط نہ کیا کریں۔ غلط نہیں کرتا میں تو۔ مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ انہیں بھی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تشکیل پر کوئی اعتراض نہیں، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بلاول بھٹو زرداری سارا فوکس کیے ہوئے ہیں، وہ تو تحریک چلا رہے ہیں جی، وہ تو کہتے وہ تو اب انہوں نے تو اس کو پیشنیٹلی اپنی والدہ کی لیگیسی بنا لیا ہے کہ جی چونکہ میری یہ والدہ کا، اسی طرح 63A، اسی طرح ایک بات اس میں بھی، بلکہ وہ تو تجویز پبلکلی آئی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تھی کہ یہ سینیورٹی کیا ہوتی ہے، اہلیت دیکھنی۔ تو مقصد یہ کہ مولانا 2 باتوں پہ تو آن بورڈ ہیں،
کہ جی کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہونا چاہیے، دوسرا یہ کہ جی پینل آئے اور اس پینل میں سے پک کیا جائے. اور 63 پہ بھی مولانا کسی حد تک انہوں نے اعتراض یہ اب مجھے پتہ نجی محفلوں میں اعتراض دو نہیں کیا. باتوں پہ تو یار میں تو وہ بات کروں گا جو پبلک پوزیشن ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. اب میری دانست میں مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی کہ چیف جسٹس صاحب نے 63A کا مقدمہ 30 کو لگا رکھا ہے. اب میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ اسے وہ جو ری رائٹ سو کالڈ جس پہ الزام لگتا ہے کہ جی آئین کو ری رائٹ کر دیا گیا، وہ فیصلہ لکھنے والے جو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ پارٹی پالیسی کے خلاف ووٹ دیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ نااہل ہوں گے بلکہ آپ کا ووٹ بھی گنا نہیں جائے گا. اس کو ریویو کرنے کے لیے تاریخ لگا دی ہے. اب اس میں جو مذکورہ آنریبل جج ہیں وہ بیٹھنے سے انکار کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ بتا چکا ہوں نا آپ کو کہ چیف جسٹس کے پاس ایک ثواب دیدی اختیار ہے کہ یہ ریٹن بتائیں گے نا. وہ ثواب دیدی اختیار استعمال ہوگا، اور اگر ایسے ہی ہونا تو اگر کیونکہ میں تو بھائی عدالت کے معاملے میں میرے پاؤں جلتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھائی آپ کر سکتے ہیں، آپ بڑے آدمی وہ ہیں. لکھ کے بتا دیں. میں پرانی مزہ کا جی میں صحافی ہوں، ہمیں مردود سمجھا جاتا ہے، مردود حرم جیسے ہوتے تھے ایک زمانے میں، ہم وہ ہیں آج کے نوجوان نسل کے لیے. میں دیکھوں گا کہ نوجوان نسل جو ہے کیسے ان شیطانی ترامیم کے راستہ روکے گی. کل پرسوں نہیں وہ ان کے رہنما تو یہ کہہ رہے ہیں شیطانی. بات آپ کلیئر. ٹھیک ہے جو رائٹ. اب میں ایک اور واقعے کی بھی اب میں توقع والے ہوں. دیکھو الیکشن کمیشن نے آج پھر اجلاس کیا، آپ نے کیا یہ فیصلہ ندار. وہ بھائی آپ اجلاس پہ اجلاس. وہ تو کل بھی میں نے آپ کو ایک آپشن بتایا تھا، بلکہ آپ نے شاید کیا تھا کہ وہ آئینی عدالت بنے گی تو معاملہ آئینی عدالت کی طرف لے کے جائیں گے. اب ایک اور آپشن ہے ان کے پاس. وہ کیا؟ وہ آپشن یہ ہے کہ ان کو اسپیکر نے خط لکھا ہوا ہے نا، صوبائی اور نیشنل. ہاں ٹھیک ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ قومی اسمبلی کے اسپیکر نے خط مخصوص نشستوں کے حوالے سے نشستیں الاٹ کی جائیں، الاٹ کی جائیں، پرانی بے تعداد گنوائی جائے. ہاں. فرض کیجئے کہ الیکشن کمیشن کل یا پرسوں اس کا جواب دے دے کہ جواب نہیں کہ تحریک انصاف کی تو کوئی نمائندگی نہیں ہے. وہ کہے کہ جناب اسپیکر آپ کا خط موصول ہوا. انہوں نے نمائندگی کے حساب سے پوچھا اس خط میں. جناب اسپیکر آپ کا خط ملا، اس کا جواب یہ ہے. تو انہیں بتانے والے کہتے ہیں کہ سر اس طرح آپ عدلیہ کی تو توہین کرتے نہیں پائے جائیں گے. آپ کو ایک خط آیا ہے جو پارلیمان کے کسٹوڈین نے آپ سے پوچھا ہے تو آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے جس پہ عمل درآمد بھی اسی الیکشن کمیشن نے کرنا جب تک اپنا آئینی جواز جمع نہیں کرائیں گے اس کے سامنے. وہ بھائی صاحب میں آپ سے تجاویز کی کیوں بار بار آ رہے ہیں؟ یہ انتہائی امکان تھا کہ آج کے اجلاس میں الیکشن کمیشن یہ چٹھی لکھ دے گا اسپیکر کو، جو کہ اس نے نہیں لکھی. اس لیے کہ وہ دوسری طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ناک یوں پکڑے یا یوں پکڑے. دوسری طرف سے مشورہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جی یہ توہین عدالت ہے تو چھوڑیں. اب پھر تیسرا طریقہ وہی ہے کہ جوائنٹ سٹنگ اور پارلیمان بلائی جائے اور اس میں پہلے کہا جائے کہ جی یہ تو ری رائٹ کیا جا رہا ہے اور یہ اور وہ ہے. تو پھر تو فیض امید بنایا جا سکتا ہے، لیکن کیسے سمجھ نہیں آتی. سو عرفان صدیقی صاحب بڑا ریئر پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو ان کی پریس کانفرنس کسی مقصد سے ہی تھی نا. نہیں فیکٹ وہ بہت سینئر ہیں پاکستان مسلم لیگ میں، اور چاہے وہ سیاست میں نوبارت ہیں لیکن ہی از ہیوجلی ریسپیکٹڈ. اس سے پہلے پریزیڈنٹ کے وہ رہے ہیں اسپوکس پرسن، جب اس سے پہلے وہ تو ظاہر ہے کہ وہ ہر چیز ان کی دیکھی والی. جہاں تک ان کا عزت احترام بقا، ٹھیک کہہ رہے ہیں نا، بجائے اس کے کل جاوید بیٹھ کے میں عرفان 10 سال بعد یہ کہہ رہا ہوں کہ جی غلط فیصلہ ہوا. عرفان صدیقی صاحب کا ترجمان نہیں ہوں میں، ان کی ججمنٹ میں تو بلکہ آپ نے میرے تو بھاگ کے دیے کہ تب کہاں تھے. صحافی کا کام ہے کہ جب میں بات سنوں گا تو میرے ذہن میں جو سوالات ہیں وہ میں اٹھاؤں گا. اگر کوئی فیصلہ آتا ہے اس کا سیاسی امپیکٹ ہے، اس کا آئینی امپیکٹ ہے، اس پہ بھی تو بات کریں نا. فیصلہ آ چکا ہے تو وہ سیاسی تو مجھے پتا ہے کہ دیکھو نا آ گیا بڑموس مچا ہوا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں پہلے دن سے، اور یہ مزید گند بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا. وہ کم ہونا ہے، مجھے لگتا ہے بڑھے گا جی. اور آج کی پریس کانفرنس کے بعد تو مجھے لگتا ہے کہ طے کر آپ اب یہ کہ ایک اور بھی جگاڑیں آ رہی ہیں. ابھی بڑے پتہ نہیں کہاں سے نئے نکات آ رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ جو ججمنٹ اناؤنس ہوئی ہے اس میں کچھ لوگوں نے ریڈ لکھ دیا صرف کہ یہ نہیں پڑھا ہے میں نے. اب پتہ نہیں یہ کہ کیا آئی ایگریڈ فلانا کوئی اس طرح کے سائن، پتہ نہیں کہ کوئی بندہ مجھے کہہ رہا تھا. وہ خیر کہتے ہیں کہ جی کیونکہ ایک 3 کا عدد بھی آیا ہے نا کہیں
کہ 3 لوگوں کی بالادستی، شاید وہ یہ عرفان صدیقی صاحب نہیں، ہاں عرفان صدیقی صاحب نے یہ شاید ذکر ہاں کیا. انہوں نے، ہاں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلہ ہوا، یہ 3 ارکان کا بالادستی فیصلہ تھا. یعنی 8 کا وہ نہیں مان رہے. اگر جج لکھ دے کہ آئی ریڈ دیٹ اینڈ آئی ایگری ود دس. یہ اچھا یہ دیکھو میرے ذہن میں آیا، میں کیونکہ ایک بندہ میں نے کہا یار یہ پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں، مطلب فرض کریں کہ وہ ایک ہو تو میں کہوں میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر عطا طارق کی پریس کانفرنس ہوتا ہے، ہو سکتا ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کرتا پروگرام میں، کیونکہ عرفان صدیقی صاحب بہت ریئر بیٹھتے ہیں اور جن نکات پر انہوں نے بات کی ہے تو وہ بڑے الارمنگ ہیں. اسی لیے میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا خیال کم میرے ہو گیا. پیارے بھائی کس کا کم ہو گیا؟ ترمیم ہو پاکستان مسلم لیگ، ہاں کس کا؟ ترمیم نہ ہونے کے حوالے سے جو افواہیں تھیں وہ ختم ہونے لگی. اب اس وقت میں کیسے کہہ سکتا ہوں بھائی unless you have a solid story. میرے خیال میں حکومت پہ آپ نے کہہ چکے ہیں، آپ بھی کہہ چکے ہیں، آپ کہیں نا، کہہ چکے ہیں آپ، میرے منہ میں نہیں جو آپ خود کہہ چکے ہیں. تو سب ایک طرف تو عرفان صدیقی صاحب کی ہم نے دھمکیوں اور وارننگ پہ بات کی، عمران خان صاحب دوسری طرف انہوں نے آج صحافیوں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب آنریبل وہ سینئر ترین ہیں اور ان کو گورنمنٹ کو نوٹیفائی کر دینا چاہیے. میں اس کی پوری حمایت کرتا ہوں. ٹھیک منصور، اس کا ذکر خیر انہوں نے بھی کیا عرفان صدیقی صاحب نے پریس کانفرنس میں. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ دیکھیے یہ کیسے کہ آپ حمایت کر رہے ہیں پولیٹیکل لیڈر نا سر، بڑی سیاسی جماعت کی. یہ کہاں آئین میں لکھا ہوا ہے، قانون میں یا دنیا میں کہاں ہوتا ہے کہ کسی ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو وہاں کی بڑی سیاسی جماعت کی حمایت بھی حاصل ہونی چاہیے؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں، کوئی ایسا ملک ہمارے آئین میں بھی ایسا نہیں. صحیح ہے نا؟ ہاں. اب یہ سیدھا سادہ وہی ہے اندھی نفرت اور عقیدت میں کہ یہ جج میرے ہیں، یہ اچھے جج ہیں. تو یہ ان کی شروع سے یہ جج جو ہیں وہ رہی ہے. نہیں سب کی، تو دوسری طرف کی ایسی نہیں رہی. افتخار چودھری اچھے تھے تو میموگیٹ کرتے تھے، رضا گیلانی کو گھر بھیجتے تھے. کیا سر نواز شریف بھی گئے تھے میرے خیال میں کہ نہیں؟ ہاں کالا کوٹ پہن کے گئے تھے. آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ جی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا حسین خانی صاحب کے خلاف. تو وہ یہ کہ جب اپنا اپنا جج ہوگا تو بھائی پھر میرا جج کون ہوگا سپریم کورٹ میں؟ عوام کا تو کوئی جج نہیں ہے بس نا یہی میں نے تو بہت عرصہ ہوا سپریم کورٹ میں عوامی اب مسائل یہ کہ یہ لوگ جو ہیں حق اور صداقت کے علمبردار ہیں، 8 اکثریتی جج. اگر آپ تحریک انصاف کے حامی ہیں تو، اگر آپ تحریک انصاف کے مخالف ہیں تو ان ججز نے نیا آئین لکھ کے، آپ بھی کہتے ہیں آرٹیکل 6 وغیرہ آپ بھی یاد کرتے رہتے ہیں، چونکہ آپ نے تو وکالت پڑھی ہے، میں بد نصیب نے تو نہیں آپ پڑھی. مجھ سے ہمیشہ اختلاف کرتے ہیں. میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، یہاں بیٹھ کے ماتم کر رہے تھے آپ کی یہ نصرت جاوید کہ بھائی یہ جو فیصلہ آیا ذوالفقار علی بھٹو کا، یہ کیا تھا؟ فیصلے سے اختلاف ہے بھائی آپ اس کو ان کو فکس کریں جو اس کے ذمہ دار تھے. آپ نے کہا نا تاریخ درست ہونے پہ ہونی چاہیے تاریخ درست. آج اگر اچھا اسی لیے آپ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں صرف ذوالفقار علی بھٹو کا فیصلہ غلط فیصلہ تھا؟ نہیں جی نہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ تھا اتنا عرصہ لگا کے اقامہ والا نانسنس. دیر آر لاٹ آف ایگزامپلز. Nonsense. تو یہ جو فیصلہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ فیصلہ حدیث ہے اور یہ غلط نہیں ہو سکتا؟ نہیں بالکل غلط ہو سکتا مجھے بھی اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج سے 5 سال بعد ایک سپریم کورٹ بنے اور وہ یہ کہ جیسے بھٹو کا ہوا ہے کہ جی یہ فیصلہ جو تھا یہ واقعی آئین سے بڑھ کر لکھا گیا تھا. لیکن جو ریالٹی ہے، میں اس ریالٹی کا کیا کروں؟ ریالٹی یہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ کا فل بینچ بیٹھے اور اس کے بعد جو اکثریتی فیصلہ ہے اس پر عمل درآمد ہو. یہ ہے قانون، آئین وغیرہ وغیرہ. ہاں لیکن اس فیصلے میں بھی ضروری نہیں ہے کہ سکم نہ ہوں. میں کنفیوژن ہے نا. میں نے یہ کہا اب مجھے وہ الیکشن کمیشن جس سے تقریباً نفرت ہے مجھے، جس نے اس ملک میں آئینی بحران کی وجہ، جو 8 فروری کا سب سے بڑا قاتل، مجھے نفرت ہو جاتی ہے. اس ملک کے سسٹم کو خراب کرنے میں اس کا بڑا رول ہے، لیکن مجبور کر دیا الیکشن کمیشن کو کہ میں اس کی آواز بن گیا ہوں کہ الیکشن کمیشن اگر ان کے فیصلے پہ عمل کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اس پاکستان کے آئین کی 2 شقوں کو وائلیٹ کرتا ہے. تو یہ 8 جج صاحبان جنہوں نے ساری عمر ان قانون کی کتابوں صاحب بتا عمران حیدر کی سن لیں، یہ دیکھنے والے میں غلط نہیں کہہ رہا. آپ نے الیکشن کمیشن کو دیکھنے والے، آپ کے دیکھنے والے جو ہیں، جس جج نے 30 سال عدالت میں لگائے ہوں، قانون میں لگائے ہوں اور اس کا فیصلہ اس ملک میں آئینی بحران کی وجہ بنے، تو وہ کیسا فیصلہ ہوا کہ یار غلط ہو گیا نا؟ تو بس ٹھیک ہے، تو وہ پھر بنا دو کہ میں انصاف کے تقاضے تو فیض ابھی بنا دو نا، جیسے کہا عرفان. میں یہ نہیں کہہ رہا. آپ ایک اور ایکسٹریم کی بات کر رہے ہیں. میں ایک
उस मॉडरेट ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 6 का जब आप जिक्र बार बार किए चले जा रहे इस फैसले पे अमल होता है ना तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। आर्टिकल 6 कभी भी नहीं लगेगा इस तो ये आप कहते हैं अशराफिया पे कभी भी नहीं लगेगा। ये अशराफिया नहीं, ताकतवर पे नहीं लगता, नहीं ताकतवर पे नहीं लगता। अरे कुछ छोड़ा करो ना, वो कोई बात नहीं। आखिर मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि बात आपको खुल के करनी चाहिए कि हमारे माशरे में जो तकसीम 2011 से शुरू हुई है वो इस अदालती फैसले के बाद तो बस वो उसमें से जिधर कुछ ज्यादा किया लजत जान गया, अल्लाह खैर सल्ला। अब आगे बढ़ाएं कि इमरान खान साहब इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि शाह साहब ही नोटिफाई हों, चीफ जस्टिस हों, ठीक है ना। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जैसे बहुत कैटेगोरिकली कहा कि जी उनकी दानिश में काजी फायज ईसा साहब भी बहुत मोहतरम है और जस्टिस मंसूर अली शाह भी बहुत मोहतरम है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यानी पब्लिक ये स्टेटमेंट है कि मैं उन्हें अक्टूबर से चीफ जस्टिस देख रहा हूँ। वो उन्हें आने वाला चीफ जस्टिस भी कहते हैं, आने वाले चीफ जस्टिस भी कह रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस मामले में अभी तक मैं हमायत देता, मेरी हमारी वाली बात करना ही ये तो देखो ना। अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि जब वो फैसला दिया था वो मखनजू जो डैम बनाने यानी आयाती इंसाफ राम करने उनका नाम भी गुजर बयान किया था, इफ्तिखार साकिब साहब वो भी इफ्तारी है ना, वो एक और साकिब निसार। वो साहब जो हैं उन्होंने जो है जब ये किया था कि भाई इनको अकामा पे नायल और उनको सादिक और अमीन, तो आपको पता है कि तहरीक इंसाफ ने यौम तशक्कुर बनाया था, याद है ना आपको। और इन तमाम आली जनाब जजेस की तस्वीर लगाई गई थी परेड ग्राउंड में और वहां पे जलसा हुआ था यौम तशक्कुर। उस वक्त मैं बदनसीब रोता रहा कि यार ये मत करो, हमारे जजेस नहीं होते, तुम्हारे जजेस नहीं होते, इन्हें खुदा के लिए पाकिस्तान के अवाम के जज रहने दो। ये हमारे बात बताओ, तुम्हारे जजेस की तफरीक ने अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट है कोई भी कजिया उसके पास जाए तो क्या कोई बेंच सुनता है या पूरा सुप्रीम कोर्ट सुनता है? नहीं, बड़ा हो तो फिर तो पूरा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा सर। हर फैसला जी पूरा सुप्रीम कोर्ट। यस, ये मेरे बेंच बनता ही नहीं और पाकिस्तान के आईन में सुप्रीम कोर्ट में बेंच बनने की गुंजाइश ही नहीं है। ये मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगा कैसे। आपने बहुत वकालत पढ़ी है ना, वकालत जी कभी बताएंगे। बेंच बनने की गुंजाइश ही नहीं है नुसरत साहब, है ही नहीं आइन के मुताबिक। आइन के अंदर इस पे फिर बात करेंगे फौरी तौर पे। आपको आइन आज का का आर्टिकल प्रोग्राम हम खत्म करते हैं। कल मेरा